ہاں لا بد ان یعلم، یہ بات جان لینا ضروری ہے، انہ اذا کانت احدى مقدمۃ القیاس غیر برہانیت، کہ جب قیاس کے دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ غیر برہانی ہو، ایک برہانی ہے اور ایک غیر برہانی، تو برہانی تو قوی نہ ہوگی اور غیر برہانی کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، اس سے کمتر ہوگی، یعنی ایک قوی اور ایک ادنا سے مرکب ہو تو نتیجہ ہمیشہ کس کا نکلے گا؟ ادنا والے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب قیاس کے دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ غیر برہانی ہو، غیر برہانی کا مطلب بلکہ جدلی ہو یا خطابی ہو، کیونکہ سب سے اعلیٰ برہان ہے، اس کے بعد جدل ہے، پھر خطاب ہے، پھر قیاس شعری ہے نا، پھر سفسطی ہے، تو قیاس کے مقدموں میں سے ایک صغرا ہے، کبرا ہے، کوئی ایک برہانی ہے اور دوسرا غیر برہانی ہے، تو کہتے ہیں کان القیاس ایضا غیر برہانی، اگرچہ اس قیاس کا ایک مقدمہ برہانی ہے مگر وہ پورا قیاس کیا کہلائے گا؟ غیر برہانی کہلائے گا۔ جیسے ایجاب اور سلب سے مرکب کیا کہلاتا ہے؟ سلب۔ ایسے وقت الکلام فی قیاس الجدلی و نظائرہ، یہی گفتگو قیاس جدلی میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی قیاس کے ایک مقدمہ کیا ہے؟ جدلی ہے، اور باقی کیا ہیں؟ خطابی ہیں یا شعری ہیں یا سفسطی ہیں، تو پورا قیاس کیا کہلائے گا؟ جدلی کہلائے گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ خلاصہ یہ ہے المؤلف من الراجح والمرجوح مرجوح، کہ راجح اور مرجوح سے جو شے مرکب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرجوح، یعنی اعلیٰ اور ادنا سے جو شے مرکب ہوتی ہے وہ ادنا ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ نتیجہ ہمیشہ ادون، ادنا کی، کمتر کے تابع ہوا کرتا ہے۔ ہاں ہونا قد تم بحث الصناعات الخمس، صناعات خمسہ کی بحث یہاں مکمل ہو گئی۔ وبہ تم مقاصد الفن بنوعین، اور اسی سے فن منطق کے جو مقاصد تھے وہ تام ہو گئے اپنی دو نوعوں کے ساتھ۔ مورف اور حجت نہ ہے خود بتاتی، یعنی موصل تصور اور موصل تصدیق، یہی نا فن منطق کے مقاصد کی دو نوعیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ بس اتنا رہنے دیتے ہیں، کل آ جانا تو انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ مین مشکل بحث یہی تھی، سمجھ گئے؟ یہ کوئی بہت مشکل بحث نہیں ہے، یہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمۃ، یہیں سے ہے نا؟ لکل علم ثلاثۃ امور، ہر کتاب کا عموماً ایک خاتمہ ہوتا ہے، خاص طور سے منطق وغیرہ میں کبھی کبھی کسی بحث کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ہر علم کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، ہر علم کے لیے تین چیزیں، عموماً منطق کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ احدھا الموضوع، ان تین چیزوں میں سے اس علم کا موضوع کیا ہے، جیسے منطق ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے کس کو ہے؟ وَهُوَ مَا يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِضِهِ وَلَوَاحِقِهِ الذَّاتِيَّةِ، عوارض لواحق کا ایک معنی ہے کسی شے پر جو چیز عارض ہو، کسی شے کو کوئی چیز لاحق ہو۔ انسان کا بدن ہے، کبھی بخار عارض ہے، کبھی درد عارض ہے، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی کھانسی، ہے نا، کبھی گیس، کبھی اختلاج، بہت سی چیزیں عارض ہوتی ہیں۔ یہ جسم ہے، کبھی اس پر حرکت عارض ہے، کبھی سکون عارض ہے، کبھی حرارت عارض ہے، کبھی برودت عارض ہے، یہ سب عوارض ہیں نا۔ تو چاہے عارض کرو چاہے لاحق کہو، ایک بات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اسم ہے تو اس پر رفع، نصب، جر یہ سب عارض ہوتے ہیں، لاحق ہوتے ہیں، وہ مرفوع، منصوب، مجرور کہلاتا ہے۔ اعراب عارض ہے، بنا عارض ہے، منصرف ہونا عارض ہے، غیر منصرف ہونا عارض ہے، فاعل ہونا عارض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مفعول ہونا عارض ہے، اس طریقے سے حال ہونا، تمیز ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے عوارض ہے۔ کہیں خبر ہونا عارض ہے، کہیں مبتدا ہونا عارض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کانا کا اسم کانا کی خبر ہونا، کبھی انا کا اسم انا کی خبر ہونا، کبھی ما ولا مشابہ الیسا کا اسم اس کی خبر ہونا عارض ہے، کبھی منادا ہونا عارض ہے، یہ سب عارض ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جا زید میں زید پر یہاں پر کیا عارض ہے؟ رفع عارض ہے، فاعل ہونا عارض ہے۔ ہم رأیت زیدن کہے، یہاں پر اس پر نصب عارض ہے، مفعولیت عارض ہے۔ اس طریقے سے یہ سب عوارض ہی تو ہیں۔
بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ فرما رہے ہیں ہر علم کی 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز موضوع ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کوئی بھی فن پڑھو تو اس میں آپ غور کرو، اس میں بتائیں گے جو بحث کرتے ہیں وہ کسی شے پر کیا ہے، وہ عارض ہے. حلال ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، جائز ہونا، مباح ہونا، یہ سب عارض ہوتا ہے. انہی سے تو بحث کرتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، فاسد ہے کہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، واجب ہے، پھر واجب عملی ہے یا واجب اعتقادی ہے، فرض ہے. یہ سب عوارض تو ہیں. تو ایک تو موضوع ہے. موضوع کی تعریف، موضوع ہے ما یبحث فی العلم عن عوارضہ و لواحقہ الذاتیہ. یہ عطف تفسیری ہے. موضوع اس کو کہتے ہیں علم میں جس کے عوارض ذاتیہ اور لواحق ذاتیہ سے بحث کی جائے. عوارض ذاتیہ مطلب کسی شے کو کوئی شے بذات عارض ہو، براہ راست عارض ہو، بلا واسطہ عارض ہو، کسی کے واسطے سے نہیں، جو خود بخود عارض ہو بلا کسی واسطے کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو اس سے بحث کرتے ہیں. عوارض ذاتیہ کا مطلب کسی معروض کو کوئی شے بذات براہ راست بلا واسطہ عارض ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ڈائریکٹ جس کو بولتے ہیں، جس کے عوارض اور لواحق ذاتیہ سے بحث کی جائے. کا بدن الانسان لعلم الطب. جیسے علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان، انسان کا بدن. کہ طب کے اندر انسان کا بدن ہی موضوع بحث ہے. کیوں بدن انسان موضوع ہے؟ اس لیے کہ بدن پر بالذات براہ راست جو چیزیں بخار وغیرہ عارض ہوتی ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے. والکلمتی والکلام لعلم النحو. علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کیوں کلمہ اور کلام ہے؟ کلمہ اور کلام پر جو چیزیں بالذات عارض ہوتی ہیں ان سے اس میں بحث کی جاتی ہے کہ یہ معرب ہے کہ یہ مبنی ہے، منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، فاعل ہے کہ جیسا کہ بتایا نا، اس سے بحث کرتے ہیں. والمقدار المتصل لعلم الہندسہ. علم ہندسہ حساب کتاب، آزمائے ریاضی ایک فن ہے نا، اس میں حساب، ہندسہ، حیات، موسیقی سب. ہندسہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حساب وغیرہ سے بحث کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے علم ہندسہ کا موضوع کیا ہے؟ مقدار متصل. کہ یہ لمبا کتنا ہے، چوڑا کتنا، سب اس میں پیمائش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مقدار سے بحث کرتے ہیں. یہ مقدار ہے تو مقدار طولی ہے کہ مقدار عرضی ہے کہ مقدار عمقی ہے. پھر اس میں بھی کئی طریقے کی مقدار شکلیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں. کوئی ترازو ٹائپ کی ہوتی تو اس کی مقدار اور ہوتی ہے، کوئی انڈے ٹائپ کی شکل بیضوی ہوتی اس کی مقدار اور ہوتی ہے، انسان کی شکل اس کی مقدار اور ہوتی ہے، حیوان کی شکل، ہر ایک کی مقداریں الگ الگ ہوتی. تختہ سیاہ ہے، اس کی مقداریں الگ الگ ہے کہ نہیں؟ مقدار اس کے ساتھ متصل ہے کہ نہیں متصل ہے؟ تو مقدار متصل یہ علم ہندسہ کا موضوع ہے. آپ پڑھیں گے جیومیٹری وغیرہ کے اندر یہ سب بتاتے ہیں. مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مسدس ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلے پیسہ چلتا تھا، 5 سب دیکھا ہی نہیں ہے. 5 پیسہ، 10 پیسہ، 20 پیسہ، 8 آنا، 4 آنا، سب کی مقداریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کتنا لمبا، کتنا چوڑا، سب اس کی پیمائش کرتے ہیں. ایک لیمو دیکھتے ہیں، اس میں بھی کئی سائز کے ہوتے ہیں، اس کی سب مقادیر سے بحث کرتے ہیں نہیں، کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے. ایک لوڈو رکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں سطح ہے، کتنے سائڈ ہوتے ہیں اس میں؟ 2 ایسے رکھ دو تو اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کے پھر ایک سائڈ ادھر، ایک سائڈ ادھر، ایک سائڈ ادھر، ایک سائڈ، اس طرح سے کتنی سمتیں؟ 2 اور 2 4، 2 6 تو کم سے کم ہوتی ہیں. تو ہر چیز کی الگ الگ نہ ہوتی ہے. تو وہ مقدار متصل سے بحث کرتے ہیں. والمعلوم تصوری والمعلوم تصدیقی لصناعت ھذا. اور معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی میری اس صنعت یعنی منطق کا موضوع بحث ہے. منطق میں معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہی سے بحث کرتے ہیں. آپ پڑھ چکے ہو مگر ان معلوم تصوری سے جس سے کوئی مجہول تصوری حاصل ہو، اور اس معلوم تصدیقی سے جس سے کوئی مجہول تصدیقی حاصل ہو. مطلق معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ان کا موضوع بحث نہیں ہے. وہی معلوم تصوری جس سے مجہول تصوری حاصل ہو، وہی معلوم تصدیقی جس سے مجہول تصدیقی حاصل ہو. اسی کا نام معرف اور حجت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُبْحَثُ عَنْ وُجُودِ الْمَوْضُوع، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ موضوع کے وجود سے بحث نہیں کی جاتی ہے. عوارض سے تو بحث کرتے ہیں، بالذات موضوع پر جو چیز عارض اور لائق ہوتی ہے اس سے تو بحث کرتے ہیں. موضوع کے وجود سے اور موضوع کی حقیقت سے لوگ بحث نہیں کرتے ہیں. موضوع کے اجزاء کیا ہیں اس سے بحث. ہاں، وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہ بھی جان لینا چاہیے کہ موضوع کے وجود سے بحث نہیں کی جاتی ہے. وَلَا يُبْحَثُ عَنْ مَاهِيَتِهِ، اور نہ ہی موضوع کی حقیقت سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، یہ کس سے مرکب ہے. صرف عوارض سے، ماہیت سے، ماہیت کے اجزاء کیا ہیں، ماہیت کن اجزاء سے مرکب ہے، اس سب سے موضوع میں بحث نہیں ہوتی. یہ بھی جان لینا چاہیے کہ موضوع کے وجود سے اور موضوع کی ماہیت سے بحث نہیں کی جاتی. فی العلم الذی، اس علم کے اندر الذی ہوا موضوع لہو، جس علم کا وہ کیا ہے، موضوع ہے. یعنی کسی علم کا جو چیز موضوع ہے، ظاہر سی بات کلمہ اور کلام علم نہ کا نا موضوع ہے، تو جو چیز کسی علم کا موضوع ہوا کرتی ہے تو اس کی حقیقت سے اور اس کے وجود سے بحث نہیں کی جاتی ہے اس علم میں. فلا يبحث الطبیب عن بدن الانسان، لہذا ڈاکٹر ایک حکیم انسان کے بدن سے بحث نہیں کرے گا من حیث انہ موجود، اس حیثیت سے کہ انسان کا بدن موجود ہے. او جسم نامن، یا یہ کہ انسان کا بدن یہ جسم نامی ہے، یہ حقیقت نہ ہو گئی، یا حیوان ناطق ہے، وہ اس سے بحث نہیں کرے گا. اور نہ ہی نحوی کلمہ اور کلام کی حقیقت سے بحث کرے گا کہ کلمہ کی حقیقت کیا ہے اور کلام کی حقیقت کیا ہے. وہ بحث کرے گا تو کلمہ پر جو چیز عارض ہے، کلام کبھی کلام خبری ہوتا ہے، کبھی کلام انشائی ہوتا ہے، یہ سب اس پر عارض ہوتا ہے کہ نہیں عارض ہوتا ہے. ہاں، تو ان سب سے تو وہ بحث کرے گا، مگر اس سے وہ بحث نہیں کرے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ کسی بھی علم کے اندر اس کے موضوع کے عوارض ذاتیہ اور لواحق ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اس علم کے موضوع کے وجود اور اس کی حقیقت ماہیت سے بحث نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ پڑھیں گے ہدایت الحکمت باز میں آگی، تو اس میں ایک حکمت، فلسفے کو حکمت ہی بولتے ہیں، تو حکمت کی کئی قسمیں ہیں. ایک حکمت طبعی ہے، ایک حکمت ریاضی ہے، ایک حکمت الہی ہے. اس میں آئے گی، آپ پڑھو گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فلسفے کے اندر جو ہے فلاسفہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ حیولہ اور صورت سے بحث کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں علم طبعی کا موضوع کیا ہے، جسم طبعی ہے. اب جسم مرکب کس سے ہے، جسم کے اجزاء ترکیبیہ کیا ہیں، وہ بتائیں گے حیولہ اور صورت سے مرکب ہے. تو کہتے ہیں یہ اس علم کے موضوع، یہ اس علم کا موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے کہ علم کا موضوع بحث تو عوارض ہیں، اور علم طبعی کا موضوع جسم طبعی یہ حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، یہ تو حقیقت سے ماہیت سے نہ بحث ہو گئی. تو فلاسفہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علم طبعی کا موضوع جسم طبعی ہے، تو علم طبعی کے اندر جسم طبعی کے عوارض سے بحث ہونی چاہیے کہ یہ جسم حرکت کر رہا ہے یا ساکن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جسم ہے تو یہ جسم کسی حیز کے اندر ہے، کسی مکان کے اندر ہے، اس سے آپ کو بحث کرنی چاہیے. یہ کسی زمانے کے اندر ہے، کسی وقت کے اندر، عوارض سے تو آپ بحث کر سکتے ہیں. یہ جسم ہے تو اب یہ جسم حیوانی ہے یا جسم انسانی ہے یا جسم نباتی ہے، ان سب سے آپ بحث کریں. مگر یہ کہ یہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، تو کہتے ہیں اسی وجہ سے جب علم طبعی کا موضوع جسم مطلق ہے. کیا ہے موضوع؟ ہاں. وکانا صاحب هذا الفن، اور اس فن والے، کس فن والے؟ یعنی علم طبعی والے، طبعیات کے جو عالم ہیں، علماء طبعیات، اور اس فن والے یعنی علماء طبعیات یورد مباحث الحیولہ والصورہ فی الطبعیات. آپ پڑھو گے رابعہ کے اندر، علم طبعی والے جو ہے وہ حکمت طبعیہ کے اندر، علم طبعی کے اندر حیولہ اور صورت کی بحثوں کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ علم طبعی کا موضوع جو جسم طبعی ہے وہ اسی حیولہ اور صورت سے مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ حیولہ اور صورت سے مرکب ہے. تو حیولہ اور صورت کی جو بحث ہو گئی
وہ جسم کی حقیقت سے اور ماہیت سے نہ بحث ہو گئی، اور موضوع کی حقیقت سے بحث موضوع کے اندر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ موضوع کے حوالے سے نہ بحث کی جاتی کسی بھی علم میں۔ اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ جب علم طبیعی کا موضوع جس سے مطلق ہے، اور اس فن والے یعنی طبعیات کے علماء حیولہ اور صورت کی بحث ذکر کرتے ہیں طبعیات میں، مشکل ہے تو عالم طبعی کے اوپر یا اس فن والوں پر، طبعیات کے جو علماء ہیں ان پر اعتراض اور اشکال کیا گیا کہ حیولہ اور صورت یہ جسم مطلق کے اجزاء سے ہیں، وہ مقوماتی ہی، اور حیولہ اور صورت یہ جسم میں مطلق کے مقومات سے ہیں۔ جیسے انسان کی حقیقت حیوان اور ناطق سے قائم ہے، ایسے ہی جسم مطلق کی حقیقت کس سے قائم ہے؟ حیولہ اور صورت سے۔ تو حیولہ اور صورت یہ جسم مطلق کے اجزاء اور اس کے مقومات سے ہیں، فَكَيْفَ يُورِدُ هَذِهِ الْمَبَاحِثَ فِي الطَّبِعِيَّاتِ، تو طبعیات کے اندر ان بحثوں کو کیسے ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ علم طبعی کا موضوع جو جسم طبعی ہے، تو جسم طبعی کے عوارض سے بحث ہونی چاہیے، اور یہ تو اس کے عوارض سے بحث نہیں ہے، تو اس کے اجزاء، اس کے مقومات، اس کی حقیقت اور ماہیت سے نہ بحث ہے، تو کیوں بحثوں کو لاتے ہیں؟ تو اعتذر من قبلہ، تو اس فن والوں کی طرف سے، یہ من قبلہ ہے، قبل من جانبہ، تو اس فن والوں کی جانب سے یہ عذر پیش کیا گیا ان هذه المباحث استطرادیۃ، کہ یہ بحثیں جو آتی ہیں تبعاً آ جاتی ہیں، مقصود بالذات یہ نہیں، طبعی طور پر ذکر، مقصود پیر صاحب ہوتے ہیں مگر مرید صاحب بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مقصود نوشہ ہوتا ہے مگر شہبالہ اور باراتی بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مقصود ڈی ایم ہوتا ہے مگر کبھی کبھی جو ہے خوشامد کرنی پڑتی ہے ان کی چپراسیوں کی بھی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بحثیں یہ جو آتی ہیں تباہن آتی ہیں، کیا کریں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، ان کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے، چمچوں کے بغیر، تو وہی حال ہے۔ تو ہر علم کے لیے تین چیزیں، ان میں سے ایک تو موضوع ہے، ٹھیک، وثانیہ مبادی، اور دوسری چیز کیا؟ علم کے مبادی، علم کے موضوع سے بحث کرتے ہیں اور علم کے مبادی سے، کیا مطلب؟ اس علم کے کچھ مبادی ہوتے ہیں، یہ مقدمہ ہے، دلالت کی بحث ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اس علم کے مبادی حصے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھو یہ کلی اور اس کی 5 قسمیں جو ذکر کی جاتی ہیں، حقیقت میں غور کرو گے تو یہ مبادی سے ہیں۔ اصل مقصود تو معرف اور حجت ہے، مگر معرف کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کلی کی 5 قسموں کو نہ جانیں۔ اصل مقصود حجت ہے، مگر حجت جان ہی نہیں سکتے جب تک قضیہ کس قسم، حملیہ اور شرطیہ، پھر حملیہ میں بھی وہ بھی محصورات اربعہ اور معاملہ آپ نہ جانیں، اور شرطیہ اس کی قسمیں نہ جانیں کہ متصلہ بھی ہے، منفصلہ کی یہ قسمیں ہیں، تو کیسے آپ قیاس اقترانی استثنائی بنائیں گے؟ اصل مقصود تو حجت ہے، مگر حجت جان ہی نہیں پاؤ گے جب تک کہ یہ ساری چیزیں عام، تو یہ بھی مبادی ہی سے ہیں، سمجھا؟ مبادی مبدا سے بنا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کو ہائی اسکول کرنا ہے تو پہلے آپ کو الف یا ABCD تو کرنا ہی نہ کرنا ہوگا، آپ کو فضیلت کرنی ہے تو آپ پہلے یہ سب پڑھو گے تب نہ اوپر پڑھو گے، عالم نہ بننا ہے، عالم بننے کے سب مبادی ہیں۔ آپ کو چھت پہ جانا ہے تو سیڑھیاں کیا ہیں؟ مبادی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کے پاس آپ کا کوئی کام ہے تو اس کے یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ تب یہ کام ہوگا، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مبادی ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آپ یہ چاہو کہ ہم درجہ 1 2 3 4 5 6 7 8 نہ پڑھیں، 9 نہ پڑھیں اور اس سے ہم ہائی اسکول ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب مبادی ہیں، وہی کہتے ہیں مبادی کس کو کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ المسائل، جس پر علم کے مسائل موقوف ہوں، جس پر علم کے مسائل، وہی اما تصوریت، مبادی یا تو تصوری ہیں، کیا ہیں؟ یا تو تصوری ہیں، تصوری کیا ہے؟ اے حدود، ایسی حدیں، ایسی تعریفیں، تورد لموضوع الصناعت واجزائہ، یا تو حدیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہے موضوع کے صنعت کے، یعنی فن کے موضوع کی، یعنی کسی بھی فن کا جو موضوع ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ اجزائے ہی، اور اس علم کے جو اجزاء ہیں ان کے لیے وہ حدیں ذکر کی جاتی ہیں،
اس علم کے جو جزیات ہیں ان کے لیے وہ حدیں ذکر کی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یا تو تصوری ہیں یعنی حدیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں موضوع کی صنعت کے لیے، صنعت کے موضوع، صنعت سے مراد وہی علم، فن کے موضوع کے لیے، اس کے اجزاء کی، اس کے جزیات کی، اس کے اعراض ذاتیہ کی، سمجھیں؟ یعنی فن کا جو موضوع ہے، فن کے جو اجزاء ہیں، فن کے جو جزیات ہیں، فن کے جو اعراض ذاتیہ، ان کی حدیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ کلی کی حد آپ نے پڑھا، سمجھ رہے ہیں؟ جزئی کی پڑھا، ایسے آپ نے کلیات خمس کی آپ نے حدیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ایسے بہت سی حدیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ سب حدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ او تصدیقیت، یا وہ مبادی کیا ہیں؟ تصدیقی ہیں۔ مبادی کیا ہیں؟ یعنی علم کی مسائل جن پر موقوف ہیں یا تو تصوری ہیں یا تو تصدیقی ہیں۔ تصدیقی کون ہیں؟ وہی المقدمات التی تؤلف منہا قیاسہ، یہ وہ مقدمات ہیں جن مقدمات سے اس علم کے قیاسات مرکب ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شکل اول ہے، بات ذہن میں آ گئی، وہ مرکب کس سے ہوتا ہے؟ صغرا اور کبرا سے۔ صغرا یا تو کیا ہے؟ یہ ایک حملی، سب پڑھا کہ نہیں؟ حملی ہو شرطی ہو، دونوں حملی ہو، مختلف شکلیں ہیں کہ نہیں مختلف شکلیں ہیں کوئی؟ تو وہی کہتے ہیں یا تو مبادی تصدیقی ہیں۔ مبادی تصدیقیہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ وہ مقدمات ہیں جن مقدمات سے اس علم کے قیاسات یا مرکب ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شکل اول میں مقدمہ اولا صغرا، مقدمہ ثانیہ کبرا نہ کہلاتا ہے؟ انہی دو مقدموں سے نو قیاس مرکب ہوا کرتا ہے۔ اما بدیہیت، وہ قیاسات کے جو مقدمے ہیں یا تو بدیہی ہوں گے، آپ پڑھ چکے، یا تو دونوں بدیہی یا ایک بدیہی ایک نظری، یا تو بدیہی ہیں۔ وَيُسَمَّى الْعُلُومَ الْمُتَعَارَفَةَ، اور جب اس کی قیاسات کے دونوں مقدمے جب بدیہی ہوں گے تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ علوم متعارف۔ بس میں کہ یہ علم وہ ہے جو متعارف بین الناس ہے۔ اور غیر بدیہیت، یا غیر بدیہی بلکہ نظری ہے، مگر ایسا نظری ہے جو فریقین کے درمیان کیا ہے؟ مسلم ہے۔ فریقین اس کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، کہ تسلیم شدہ ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ تَسْلِيمُ عَلَى سَبِيلِ حُسْنِ الظَّنِّ مِمَّنْ أَلْقَاهُ إِلَيْهِ، تو اگر ممن القاہ الیہ، جس کی طرف اس مقدمے کو پیش کیا ہے، ایسی بات کبھی استاد شاگرد کی طرف، کبھی شاگرد استاد کی طرف، کبھی حاکم محکوم کی طرف، کبھی محکوم حاکم کی طرف، جو بھی ہو، جس سے بھی مکالمہ ہو، جس سے بھی خطاب ہو، ممن القاہ الیہ، جس کی طرف اس مقدمے کو پیش کیا ہے، اگر اس کے حسن ظن کے طور پر اگر یہ تسلیم کرنا ہو تو اس کا نام کیا رکھا جاتا؟ اصول موضوعہ۔ کیا نام رکھتے ہیں اس کو؟ اصول، کہتے ہیں یہ اس کے اصول منطق کے اصول موضوعہ سے ہیں، یا فقہ کے یہ اصول موضوعہ سے ہیں، یا اس علم کے اصول موضوعہ سے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ وہ اصول ہیں جو وضع کر دیے گئے ہیں، جس کو سبھی مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ اس میں اختلاف نہیں کر سکتے، یہ اصول موضوعہ سے۔ تو اگر یہ تسلیم اس طور پر ہے کہ جس کی طرف اس کو پیش کیا ہے اس کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ حسن ظن ہے، تو اس کا نام اصول موضوعہ رکھا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ التَّسْلِيمُ مَعَ الْإِسْتِنْكَارِ، تو اگر وہ حسن ظن کے طور پر تسلیم نہ ہو بلکہ وہ انکار کے ساتھ تسلیم ہو، بات نہیں، حسن ظن وہاں پر نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مصادرہ، جس کو آپ نے پڑھا تھا کہ دعویٰ کو ہی دلیل بنا دینا یا دعویٰ کے جز کو دلیل بنا دینا۔ تیسری چیز، ہر علم کی تین چیزیں ہوتی، ایک موضوع، ایک مبادی، تیسرے کیا ہیں؟ مسائل۔ ایک علم کا موضوع، ایک علم کے مبادی، اور ایک علم کے مسائل، وہی مقاصد جو مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ وہی التي اشتمل العلم علیہا، مسائل کس کو؟ علم کے مسائل کون؟ کہتے ہیں وہ مسائل ہیں جن مسائل پر علم کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے۔ وَيُحَاوَلُ إِثْبَاتُهُ بِالدَّلِيلِ، اور دلیل سے جن کے ثابت کرنے کا قصد اور ارادہ کیا، دلیل سے جن کا اثبات مقصود ہوتا ہے، آپ کہیں گے۔ فصل فی الرؤوس الثمانیہ، راس کی جمع یہ رؤوس ہے، راس معنی میں اصل کے، 8 رؤوس ثمانیہ کے معنی میں، یعنی 8 ایسی باتوں کے بیان میں جو راس کی، اصل کی
اساس کی حیثیت رکھتی ہیں. باز میں آگی یعنی 8 بنیادی باتوں کے بیان میں. یہ بیسک راز کا معنی سر کے ہوتا ہے. باز میں آگی جو اصل کے معنی میں ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی 8 اصولی باتوں کے بیان میں، 8 بنیادی باتوں کے بیان میں. وہ کون؟ اعلم ان القدماء كانوا يذكرون في مبادئ الكتب اشیاء 8. قدماء متقدمین مناطقہ، کتب سے مراد کتب منطق ہی نہ ہے. متقدمین مناطقہ منطق کی کتابوں کے مبادی میں شروعات میں 8 چیزیں ذکر کرتے تھے. کئی چیزیں؟ 8 چیزیں. ہاں. وَيُسَمُّونَهَا الرُّؤُوسَ الثَّمَانِيَةَ، اور وہ ان کا نام کیا رکھتے تھے؟ رؤوس ثمانیہ. تو کوئی پوچھے رؤوس ثمانیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہو تو متقدمین مناطقہ منطق کی کتابوں کے شروع میں جن 8 چیزوں کو ذکر کرتے تھے ان کا نام کیا ہے؟ رؤوس ثمانیہ. اب رؤوس ثمانیہ کون ہے؟ احدھا، ایک، الغرض، اس علم کی غرض کیا ہے؟ آپ خود ہی پڑھتے ہو. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم کا موضوع کیا ہے؟ 3 چیزیں تو عام طور پر آپ پڑھتے ہو. یہ رؤوس ثمانیہ ہی سے. اس علم کی غرض، اس علم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ منطق کے پڑھنے کا مقصد کیا آپ پڑھتے ہو؟ باز میں آگی کہ منطق کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان فکر کی غلطی سے محفوظ رہے، صحیح فکر وہ پیش کر سکے. بات سمجھ میں آگئی؟ اور فکر کی غلطی سے محفوظ نہ. کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ اعرابی غلطی سے محفوظ رہے. ایسے ہر فن کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غرض، غرض مراد عن العلت الغائیہ، یعنی اس علم کی غرض، اس کا مقصد، اس کی علت غائیہ. لئلا یکون الناظر عابثا، تاکہ اس علم میں نظر و فکر کرنے والا، سمجھ رہے ہیں، عبث نہ کہلائے. کیا مطلب کہ یہ عبث اور بیکار کام کر رہا ہے؟ جب آدمی سوچے گا کہ ہم اس علم کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، باز میں آگی، تو اب اس کی نظر میں اس علم کا سیکھنا، حاصل کرنا عبث اور بیکار نہیں نہ کہلائے گا. باز میں آگی. ثانیہ المنفعہ، دوسری چیز کیا؟ اس علم کا نفع کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ پڑھ تو رہے ہیں، محنت و مشقت اتنی کر رہے ہیں، 8-8 9-9 سال 10-10 سال بتا دیے، پھر اس سے ہم کو پھل کیا ملے گا؟ فائدہ کیا ملے گا؟ نفع کیا ملے گا؟ بات میں آ گئی. آدمی پڑھتا ہے ڈی ایم بن جائیں گے، ایس پی بن جائیں گے، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے، محدث بنیں گے، فقیہ بنیں گے، دل کی خدمت کریں گے، قوم کی خدمت کریں گے، بینک کے مینیجر بنیں گے، کیشیئر بنیں گے، کچھ بھی بنیں گے. اس مقصد ہوتا ہے کہ نہیں مقصد ہوتا ہے؟ منفعت، علم کا نفع کیا ہے؟ لتسهل علیہ المشقۃ فی تحصیلہ، علم کی تحصیل میں طالب علم پر جو مشقت ہوتی ہے وہ آسان ہو جائے. آدمی کہاں سے آتا ہے؟ گھر بار، ماں باپ، خاندان سب کو چھوڑ کے آتا ہے. ماں باپ کا پیار اور سب کچھ چھوڑ کے، سب اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ایک اجنبی گہوارے میں آتا ہے. تو علم کی تحصیل میں جو اس کو مشقت ہوتی ہے، وہ مشقت اس پر کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. کہ آج ضرور ہم مشقت سے اٹھا رہے ہیں، مگر ہم کل راج کریں گے، ہمارا یہ حال ہوگا، ہمارے خاندان کا یہ ہوگا، ہماری قوم کا یہ ہوگا، ہمارے معاشرے کا یہ ہوگا. بعض میں ہم قوم کے اندر، ملک کے اندر، معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کریں گے. اس سے مقصد ہوتا کہ نہیں مقصد ہوتا؟ ٹھیک ہے، آج مشقت تو کر رہے ہیں، سمجھ گئے، آج مطبخ کا کھانا کھا رہے ہیں، کل ہم بریانی کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے. یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ثالثھا تسمیہ، تیسری چیز کیا ہے؟ تسمیہ. اس علم کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہو کہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں منطق یہ مصدر میمی ہے، جس کا معنی نطق ہے. نطق کا معنی تکلم ہے، بولنا ہے. بات میں آگئی کہ اس سے انسان کا نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں قوی ہوتا ہے. نطق ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولنے میں اس کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو غیر منطقی کو نہیں ہوتی ہے. نطق باطنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی فکر صحیح ہوتی ہے، سالم ہوتی ہے، خلل سے، خطا سے، لغزش سے محفوظ رہتی ہے. بات میں آ رہی ہے؟ یعنی اس علم کا عنوان کیا ہے؟ بات میں آ گئی؟ اس کا نام کیا ہے؟
لَأَلَّا كُونَ عِنْدَ النَّاظِرِ اِجْمَالَ مَا يُفَصِّلُهُ الْغَرْض، تاکہ نظر کرنے والے کے نزدیک اجمالاً وہ چیز حاصل ہو جائے، غرض جس کی کیا بیان کرتا ہے؟ تفصیل بیان کرتا ہے. یعنی اس علم کی غرض بعض میں جس چیز کو تفصیلاً بیان کرتا ہے اس کے نام سے، اس کے تسمیہ سے جو ہے اس کو اجمال معلوم ہو جائے. چوتھا مؤلف، اس علم کا مؤلف کون ہے؟ مصنف کون ہے؟ رائٹر کون ہے؟ لِيَسْكُنَ قلب المتعلم، تاکہ متعلم کو، طالب علم کو سکون قلب حاصل ہو. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مؤلف یہ ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، ان کا پایا یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، یہ اتنے قابل تھے، تو اس پڑھنے میں اور دل لگتا ہے. جیسے پڑھانے والا کوئی بہت قابل ہوتا ہے تو وہ دلچسپی ہوتی ہے، اگر کہیں کچھ کمزور ہوتا ہے تو نشاط میں کمی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہی ہے. وَخَامِسُهَا أَنَّهُ فِي أَيِّ مَرْتَبَةٍ ہوا. پانچویں چیز یہ کہ اس علم کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس علم کا کیا مقام ہے، اس علم کا کیا مرتبہ ہے. علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علوم کا مقام ہے کہ نہیں مقام ہے کچھ؟ تو اس علم کا مقام کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ، تاکہ اس علم میں نظر کرنے والا جان لے، عَلَىٰ أَيِّ عِلْمٍ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، کہ کس علم پر اس کا مقدم کرنا ضروری ہے، کہ پہلے کون سا علم ہم سیکھیں پھر اس کے بعد ہم دوسرا علم سیکھیں. وعن أَيِّ عِلْمٍ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ، کس علم سے اس کو مؤخر کرنا ضروری ہے. پانچویں قسم، چھٹی قسم انہو من ای علم ہوا، کہ یہ جو ہے کس علم کے اندر یہ کتاب، کس فن کے اندر. کئی پوچھ لیتے ہیں کہ سورہ کس فن کے اندر ہے؟ ہدایت النحو پڑھ رہے ہو کون سا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ کافیہ پڑھ رہے ہو کون سا علم ہے، کون سا فن ہے؟ تو جاننا نہ چاہیے کہ یہ فن نحو ہے، فن منطق ہے، فن صرف ہے، فن فقہ ہے. قدوری کس فن کی کتاب ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ تو آدمی کو اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا. انہو من ای علم ہوا، کہ وہ کس علم سے ہے. لیطلب ما یلیق بہ، تاکہ اس علم کے لائق جو چیزیں ہیں ان کی وہ تحصیل کرے. سابعہ القسمہ، ساتویں قسم اس کتاب کی تقسیم. کوئی بھی کتاب پڑھتے ہو تو کہتے ہیں اس کے اندر اتنے باب ہیں، اتنی فصلیں ہیں، اتنی بحثیں ہیں، اتنے مقاصد ہیں. یہ سب اجمالاً بیان کرتے ہیں کہ نہیں بیان کرتے ہیں؟ بات میں آ گئی. باب باب، فصل فصل، ایسے مقاصد، بحثیں، فصول سب کتابوں میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں لوگ. وہی تقسیم. تقسیم کیا چیز؟ وہی ابواب العلم والکتاب. علم اور کتاب کے جو ابواب ہیں، یعنی علم اور کتاب کو بابوں پر تقسیم کر دینا، کہ اس علم میں اتنے باب ہیں، اتنی بحثیں ہیں، اتنے مقاصد ہیں، اس کے تحت اتنی فصلیں ہیں. یہ سب ہدایت النحو پڑھا ہوگا، اس میں المقصد الاول، المقصد الثانی، المقصد الثالث. کئی مبحث پڑھیں گے، المبحث الاول، المبحث الثانی، المبحث الثالث. اس طریقے سے کہیں باب، کہیں کچھ، کہیں کچھ، جو اس کے ذیلی عناوین ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ الثامنها انحاء التعلیم. آٹھویں چیز کیا؟ تعلیم کے اقسام. تعلیم کے اقسام سمات، وہی التقسیم والتحلیل والتحدید والبرہان. تعلیم کے اقسام وہ ہیں کیا چیز؟ اس علم کی تقسیم کرنا. مثلاً عام سے خاص کی طرف نزول کرنا. تحلیل کا مطلب خاص سے عام کی طرف نزول کرنا. بعد میں یہ اس طریقے سے تحدید، اس علم کی حد بیان کرنا. والبرہان، اور اس علم کے جو برہان ہیں اس کو جاننا. لِيَعْرِفَ، تاکہ اس علم کو پڑھنے والا یہ جان لے، ان الکتاب مشتمل علی کلھا وبعضھا، تاکہ کتاب کا پڑھنے والا یہ جان لے کہ یہ کتاب جو ہے وہ تمام انحاء تعلیم پر مشتمل ہے یا بعض ہی پر مشتمل ہے. کبھی عام سے خاص کی طرف، کبھی خاص سے عام کی طرف یہ ترقی اور تنزل کرتے ہیں. بات ہو گئی. اب مصنف فرماتے ہیں اقول وَأَنَا مُحَمَّدٌ فضل امام الخیر آبادی. میں محمد فضل امام خیر آبادی اس کتاب کا مصنف کہتا ہوں. هذا آخر ما اردنا جمعه و تالیفه فی هذه الرسالہ.
یہ اس کا آخری حصہ تھا، لاسٹ حصہ تھا، جس کے جمع اور تالیف کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس رسالے کے اندر. یعنی اس منطق کے اس رسالے میں جن چیزوں کے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، یہ اس کا بالکل آخری حصہ، آخری پیراگراف ہے. یہ کس سے ہم نے اخذ کیا؟ من کتب الاقدمیین، متقدمین مناطقہ کی کتابوں سے، وکلمات المتاخرین، اور متاخرین مناطقہ کے کلمات سے میں نے اخذ کیا ہے. والغرض من هذا التالیف، اور اس تالیف سے مقصد لیسا نہیں ہے الا تعلیم المبتدی، منطق کی جو ابتدائی طلبہ ہیں ان کو کچھ سکھا دینا، یہی میرا مقصد ہے. باقی بحث پڑھنا ہے تو ملا حسن، ملا جلال ہے، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ ہے، اور اس طریقے سے بہت سی کتاب ہیں، مولوی مبین ہے، حاشیہ میر زاہد ہے، صدرہ ہے، شمس بازغہ ہے، وغیرہ سب پڑھیے. تو کہتے ہیں اس تالیف سے مقصد صرف مبتدی طلبہ کو علم دینا ہے منطق کا، وتسہیل الامر علی الطالبین، طالبان منطق کے اوپر منطق کے امور کو، منطق کے مسائل کو آسان کرنا ہے، آسانی سے اس کو سمجھنے کو جان جائیں. فإن نفعك أيها الطالب الراغب هذه العجالة نفع يسيرا، یہ جو کچھ لکھا ہے جلد بازی میں لکھا ہے، تو اے طالب علم، اور راغب سے مراد علم منطق کی طرف رغبت رکھنے والے طالب علم، اگر آپ کو یہ جلدی میں تعریف کیا ہوا رسالہ نفع یسیرا، کچھ بھی نفع دے دے، نفع یسیرا کا مطلب تھوڑا بھی نفع دے دے، کچھ بھی دے دے، کچھ بھی جان جاؤ، فلا تنسنی بدعائے حسن الخاتمہ، تو حسن خاتمہ کی دعا میں مجھے مت بھولنا، نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اور اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے، انما العبرۃ بالخواتیم، زندگی بھر آدمی جو ہے وہ نیکیاں کرتا رہا، اور اصل جو دنیا سے جانے کا ہوا، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سب کچھ بیکار ہے. تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کا وہ حال ہوگا. فرماتے ہیں حسن خاتمہ کی دعا میں مجھے مت بھولنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک خاتمہ نصیب فرمائے. والنجاة من حر الحاطمہ، حاطمہ بولتے ہیں جہنم، اور جہنم کی تپش سے، جس سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے، اس سے نجات کی دعا میں مجھے مت بھولنا. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر، جو آخری نبی، اولم و آخرن، رحمت آپ پر ابتدا میں بھی نازل ہو، انتہا میں بھی نازل ہو، ظاہر میں بھی نازل ہو، باطن میں، یعنی ہر حال میں ہمہ وقت نازل ہو، اس کا مقصد یہ ہے. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. بعض زندگی ایک اچھے عالم دین تھے جنہوں نے ایک نیک جذبے کے تحت اس کتاب کو لکھا تھا. بات ذہن میں آ گئی. رب العالمین اس کتاب کو قبول خاص و عام بخشے. یہ ان کی نیکی کی دلیل ہے کہ رب العالمین نے اس کتاب سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین اور دین کے اچھے اچھے مفکر، مناظر، مدرس، محقق کو پیدا فرمایا. آج تک یہ کتاب داخل در سے رب العالمین نے ان کی اس علمی کاوش کو قبول فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اس کتاب کے فوائد سے ہم سب کو بہرہ ور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.